अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 11 तारीख है। ये लेमन का एक दरख्त है जो मैंने अपने कमरे के अंदर रखा हुआ है। इस पे तकरीबन 10-11 लेमन लगे हुए हैं। इसके साथ ये दूसरा जो पौधा है ये ऑरेंज का है, और सर्दी का ये आलम है कि इसकी शाखें जो हैं वो सर्दी की वजह से उनसे तकरीबन 2-3 शाखें जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, उनसे पत्ते झड़ गए हैं। यहाँ पे दर्जा हरारत 3 और 4 डिग्री के दरमियान दिन में और -3 या 4 रात को होता है। पैवंदकारी करने के लिए इस मुल्क में हमें तकरीबन अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन बरसगीर के वो हिस्से जो जनूब की तरफ हैं वहाँ पे मौसम बहार तकरीबन जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता है। दरख्तों से कॉम्पलें निकलनी शुरू हो जाती हैं और फरवरी के दूसरे हफ्ते में उन पे 2-3 पत्ते भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अमूमन पैवंदकारी के लिए वो बेहतरीन मौसम होता है, लेकिन पैवंदकारी उस वक़्त शुरू करनी चाहिए जब आपको ये यकीन हो कि वहाँ पे दर्जा हरारत दोबारा नुक्ता इंजमाद के करीब नहीं जाएगा। पैवंदकारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वक्त जबकि सभी दरख्त सोए हुए हैं, उनकी कॉम्पलें जो हैं उनके बाहर अभी निकलने का वक्त शुरू नहीं हुआ, तो इस वक्त दरख्तों की चंद शाखें काट के जो भी वैरायटी आपको पसंद हो उसकी शाखें काट लें। शाखों की कटाई के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो पिछले 6 माह से 1 साल के दौरान जो शाखें उग के बाहर आई हूँ उनको इस्तेमाल किया जाए। और अगर आप गौर से देखें तो ये शाख अगर आप नीचे की तरफ जाते जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ तक ये पिछले साल की ग्रोथ है। तो इस शाख ने यहाँ से शुरू होके तो ऊपरी ये जो तकरीबन 3 फुट का हिस्सा है ये पिछले साल इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। ये पैवंद के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। हालांकि यहाँ से नीचे ये उससे पहले साल की ग्रोथ है। इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुश्वारी उस वक़्त होगी कि अगर आपकी कटाई जो है वो बिल्कुल सीधी ना हो और आप 2 साल पुरानी शाख का इस्तेमाल कर रहे हों, तो जहाँ कहीं उसमें खला होगा आप पट्टी बांधेंगे तो वो खला पुर नहीं करेगी, जबकि नई शाख उसमें लचक ज़्यादा होती है। जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी जगह किसी भी वजह से कटाई बिल्कुल सीधी ना हो, उसमें थोड़ा सा जब आप दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं
تو اس میں تھوڑا سا خلا رہ جاتا ہے، تو جب آپ پٹی باندھتے ہیں تو اس میں چونکہ وہ نئی شاخ جو ہے اس میں لچک زیادہ ہے، تو وہ اس حصے کو کور کر لیتی ہے اور دونوں طرف کے جو کیمبیم ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو کہ پرانی شاخ میں یہ بہت مشکل ہے۔ تو ابھی میں شاخ کاٹنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ 6 مہینے سے 1 سال پرانی شاخ کاٹ لیں اور اس کو چند ہفتوں کے لیے کسی بھی جگہ پہ آپ نے اسے سٹور کرنا ہے۔ میرے پاس یہ 2 شاخیں ہیں، انہیں میں کاٹ کے لایا ہوں اور انہیں میں ابھی چند مہینوں کے لیے سٹور کرنے کا سب طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ اس کے نچلے حصے کو اس طرح کاٹیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نچلا حصہ اس کی فلیٹ کٹائی کریں اور تقریباً 6 انچ 7 انچ 8 انچ کا حصہ چھوڑ کے اس کے اوپر اس طرح کٹ لگائیں اور یہ کٹ ترچھا ہو۔ اس طرح کٹائی کرنے سے آپ کو جب آپ پیوند کریں گے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی اور آپ اس میں غلطی کا بہت کم امکان ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالائی حصہ ہے جس کو ترچھا کاٹا گیا ہے اور یہ جو فلیٹ کٹائی کی گئی ہے یہ نچلا حصہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ آپ کو بتا دوں، نچلے حصے کی کٹائی بالکل سیدھی اس طرح اور 6 7 8 انچ حصہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اس کٹائی کو اس طرح ترچھا، تو یہ بالائی حصہ ہے اور یہ نچلا حصہ ہے۔ نچلے حصے کی کٹائی فلیٹ ہے اور اوپری حصے کی کٹائی یہ ترچھی ہے، تو اس طرح آپ کو دوبارہ اس میں کوئی بھول چوک یا غلط فہمی کے امکانات نہیں رہیں گے کہ کون سا حصہ نیچے ہے اور کون سا اوپری حصہ ہے۔ تو اس طرح 6 7 انچ لمبائی کے پیسز کاٹ لیں، نچلی کٹائی فلیٹ اور اوپر والی کٹائی ترچھی۔ نچلی کٹائی فلیٹ، اوپر والی کٹائی ترچھی۔ تو یہ میرے پاس کچھ سایان ہیں۔ کوئی بھی پلاسٹک بیگ لے لیں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اس میں ان کو رکھ دیں۔ آپ کلنگ فلم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو بالکل ایئر ٹائٹ رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فریج کی سہولت موجود ہے تو فریج کے نچلے حصے میں اسے آپ نے سٹور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں، جہاں سے بھی آپ نے یہ سایان لیے ہیں آپ اس ویرائٹی کا نام لکھ کے تو اس میں اندر رکھ دیں
تاکہ اگر ایک سے زیادہ بیگ ہیں تو آپ مکس اپ نہ ہوں. تو یہ میرے پاس ایک بیگ میں یہ سیان ہیں. سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انہیں اگر آپ کے پاس فریج کی سہولت موجود ہے تو آپ فریج کے نچلے خانے میں جہاں پہ درجہ حرارت 3 4 یا 5 ڈگری سینٹی کے گریڈ کے قریب ہو تو ان کو سٹور کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سایہ دار جگہ پہ جہاں پہ دھوپ نہ لگتی ہو اور آپ ایک گڑھا کھود لیں 6 انچ 8 انچ 10 انچ گہرا. تو آپ کسی بھی ٹھنڈی جگہ پہ ایک ایکسٹرا بیگ اس کے اوپر چڑھا کے تو اسے کسی بھی ٹھنڈی جگہ پہ 1 2 3 ہفتوں کے لیے رکھ دیں. فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں آپ پیوند کاری شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے کے حساب سے بہتر ہوگا کہ فیصلہ کریں اور جب 1 یا 2 پتے نکلنا شروع ہوں اور کوئی ڈر نہ ہو کہ دوبارہ سردی کا موسم جو ہے وہ آ جائے گا اور درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر جائے گا تو آپ اس وقت پیوند کاری شروع کر سکتے ہیں. یہ امید ہے کہ میں نے تمام جو ضروری پہلو تھے ان سب کو کور کر لیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھے لکھ سکتے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.